اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم تحفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دعا اور کچھ نہیں، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے سوا پڑھتے رہو حدیث قصہ اور کچھ نہیں، مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو خاک شفا کے بارے میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قبر شبیر علیہ السلام کی مٹی میں شفا ہے، اور یہ بہت بڑی دوا ہے۔ جو شخص جس مرض میں مبتلا ہو، اگر خاک کربلا سے علاج کر لے تو اللہ اسے شفا دے گا۔ امام علیہ السلام نے دوسری جگہ فرمایا، اپنی اولاد کی ولادت کے فوراً بعد اس کے گلے پر خاک شفا کا خط کھینچو کہ یہ بچے کے لیے ہر حیثیت میں امان ہے۔ جو شخص خاک کربلا کی تسبیح کے ہر دانے پر ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تو اللہ ہر ایک مرتبہ کے عوض اس کے نامہ اعمال میں 6000 نیکیوں کا اضافہ فرمائے گا، اور روز قیامت وہ شخص 6000 گناہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ خاک کربلا کی تسبیح اگر کسی کے ہاتھ میں ہو، خواہ وہ کچھ بھی نہ پڑے، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جب ملائکہ آسمان سے زمین پر آتے ہیں تو حورین ان سے درخواست کرتی ہیں کہ تھوڑی سی خاک شفا لے کر آنا۔ تمام ائمہ خود بھی خاک کربلا سے شفا حاصل کرتے تھے، اور اپنے شیعوں کو بھی خاک کربلا سے شفا حاصل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ مالی السبتین، فضیلت خاک شفا۔ خاک شفا کی اہمیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہے کہ خاک شفا ہر خاک سے افضل برتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خاک شفا پر سجدہ کرنے سے 7 حجاب ہٹ جاتے ہیں، یعنی نماز قبولیت کے درجات تک پہنچ جاتی ہے اور آسمان کی طرف جاتی ہے۔ نیزہ یہ بھی روایت ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں تذلیل اور انکساری کی وجہ سے صرف خاک شفا پر سجدہ کرتے تھے۔ اس بنا پر خاک شفا میں ایک ایسی فضیلت ہے جو دوسری خاک میں نہیں پائی جاتی۔ یہ اس لیے نہیں دوستوں کہ وہاں امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس خاک میں امام حسین علیہ السلام کا خون شامل ہے، اور یہ ارد گرد کی نہیں بلکہ اس جگہ کی ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف سے یہ خاک خود بخود زمین سے ابلتی ہے، اور پھر اس کی جو ہے اس خاک کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ابو حمزہ سمالی نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اصحاب تربت امام حسین علیہ السلام کو شفا پانے کے لیے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تربت خاک میں شفا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، خاک قبر سے 4 میل کے فاصلے تک علاج طلب کریں، اور اس طرح میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی خاک، امام حسن علیہ السلام کی قبر کی خاک، امام علی علیہ السلام کی قبر کی خاک، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی خاک، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی خاک، ہر بیماری کے لیے شفا اور ہر اس چیز کے لیے سپر ہے جس سے آپ خائف ہوں، اور اس کے برابر دعا کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے، اور برتن میں باقی بچی خاک کے مخلوط ہونے اور
یا کام تر ہونے کی وجہ سے یہ بے اثر نہیں ہوتی۔ اس کا انحصار اس شخص کے یقین پر ہے جو اس سے علاج کرنا چاہتا ہے، اور جو مکمل یقین رکھتے ہیں معالجہ کے لیے اس سے استفادہ کرنے کی صورت میں اذن الہی سے ان کے لیے شفا حاصل ہوتی ہے۔ دوستوں، اگر کوئی شخص یقین کامل کے ساتھ اس خاک کو اپنی کسی بھی بیماری کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے استعمال کرے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کا کام ہوگا، تو انشاءاللہ اسے شفا ہوگی۔ اسی لیے اسے خاک شفا کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر رتی بھر بھی شک ہوا کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا۔ یہی عمل خدا سے دعا مانگتے وقت ہو کہ یقین کامل کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد۔